یہی آشیان خداؤں کے مسکن ہمارے. قربانی کا نصاب کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے، گھر میں جناب بیوی بھی صاحب نصاب ہے، بیٹی بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، اور قربانی ایک ہوتی ہے. تو سب سے پہلے قربانی کا نصاب سمجھیں. قربانی کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم. اب لوگ پہلی چیز کو لیتے ہیں. ایک ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے دوست مجھے ملے، کہنے لگے میرے اوپر تو قربانی نہیں ہے، کس لیے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت یا 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت آج کل زیادہ سے زیادہ 1,35,000 بنتی ہے. 1,10,000 مختلف جو چاندی والے ہیں یا علماء انہوں نے لکھا ہے 1,10,000 سے آخری حد 1,35,000 ہے. اگر ایک شخص کے پاس 10 ذوالحجہ 11 یا 12 میں 1,35,000 آ جائیں اس پر قربانی واجب ہے. تو بیوی کے پاس اگر سونے کی انگوٹھی ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے، کچھ پیسے اس کے پاس ہیں. بیٹی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور رقم بھی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے. صاحب خود بھی مالدار ہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہے. تو اس لیے گھر میں 4 قربانیاں واجب ہوتی ہیں اور ہوتی ایک ہی ہے. تو ایسا بھائی نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ یہ فلسفہ دیتے ہیں کہ جی قربانی اتنے بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت ضائع ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے مختلف باتیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں. تو ان سے پوچھیں آپ نے جو بڑے بڑے بنگلے بنائے ان کو گرا کر یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں پیسے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں 5 لاکھ کا موبائل ہے، آپ کا گزارا تو 50,000 کے موبائل میں بھی چل سکتا ہے. تو بھائی اس کو بیچ کر 4.5 لاکھ غریبوں کو دے دو. ادھر بات نہیں کرتے یہ ظالم، لیکن قرآن پر، اسلام پر، شاعر اسلام پر کوئی قربانی پر اعتراض کرتا ہے، کوئی رمضان پر کرتا ہے، کوئی نماز پر کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ پر کرتا ہے، کوئی حج پر کرتا ہے. یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. اور ایسے ظالموں کو آپ ان کے سامنے قرآن کو رکھیں، سنت کو رکھیں، حدیث کو رکھیں. آج سب سے بڑی افسوس بات یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو نہیں پڑھتے، علماء سے رجوع نہیں کرتے، ان ظالموں سے مسئلے پوچھتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر اسکالر بن گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں، نام و نہاد. تو اس لیے کام خراب ہوتے ہیں. اس لیے ان ظالموں سے بچ